بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ آزادی کا ڈیجیٹل ایڈیشن۔ پروگرام ہے حالات حاضرہ۔ میں ہوں سردار ذوالفقار علی اور شریک گفتگو ہیں جاوید اقبال ہاشمی، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار۔ ہاشمی صاحب، یہ بتائیں، دوسرے مرحلے کے انتخابات مکمل ہوئے ہیں، پولنگ کس ماحول میں ہوئی اور کس جماعت کو کہاں سے کتنی نشستیں ملیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ گزشتہ روز مکمل ہوا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 اور مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستوں پر پولنگ ہونا تھی۔ البتہ راستے بند ہونے کی وجہ سے، اس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایک حلقہ انتخاب جو مظفر آباد 1/27 ہے وہ مکمل طور پر، اور L28 لچراٹ کے 57 پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ مٹیریل اور سٹاف نہیں پہنچ سکا تھا، اس لیے ان علاقوں میں پولنگ جو ہے نا وہ مؤخر کی گئی جو صبح ہوگی۔ باقی علاقوں میں پرامن انتخابات مکمل ہو گئے ہیں۔ مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں میں سے 10 نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ 2 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی۔ مظفر آباد کی جن 7 نشستوں پر پولنگ کے نتائج سامنے آئے ہیں، ان میں 4 نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی ہے اور 3 پر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے۔ یہ انتخابی عمل جو ہے نا یہ انتہائی پرامن انداز میں مکمل ہوا ہے۔ اس حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی امن امان کے قیام کے لیے، اور دیگر جو ضروری لوازمات تھے وہ پورے کیے گئے۔ اور مظفر آباد ڈویژن میں جو انتخاب ہوا ہے، اس کے بعد نتائج کو اگر دیکھیں، مہاجرین کے نتائج کو دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو آئندہ حکومت سازی کے لیے مطلوبہ جو تعداد ہے، جو مطلوبہ ان کو اکثریت چاہیے تھی، وہ مل چکی ہے۔ اب جو زیر التوا انتخاب ہیں وہ مکمل ہوں گے، اور پونچھ ڈویژن کے انتخاب کے بعد جو ہے نا یہ حکومت سازی کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوگا۔ تو مہاجرین میں سے مظفر آباد سے کون لوگ جیتے ہیں، کوئی مین جو نام ہو، مظفر اور ہارے آباد کون کے سے ہیں؟ مظفر آباد کے حلقوں میں وادی نیلم سے جو ہے نا شاہ غلام قادر صاحب کامیاب ہو گئے ہیں۔ سردار تنویر الیاس صاحب نے مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ گئے ہی آج نہیں کے، ہے حلقے میں۔ تو ظاہر ان کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ شاہ غلام قادر صاحب صدر مسلم لیگ نون کی سیٹ سے اوپر نیلم کی سیٹ سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ لوئر نیلم کی جو سیٹ ہے وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوہی صاحب کامیاب ہوئے ہیں۔ کوٹلہ کے حلقہ میں انتخاب ملتوی کر دیے گئے تھے، لچراٹ میں انتخاب پینڈنگ ہے وہ ٹھیک کل ہو ہوں گیا، گے، جیتے جو جبکہ ہیں۔ مظفر آباد شہر میں مختار عباسی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں۔ بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کامیاب نہیں ہو سکے، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حلقہ ہٹیا دوپٹہ جو ہے وہاں سے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ کھاوڑہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر صاحب کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے مقابلے میں ثاقب مجید صاحب کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیابی ملی ہے، جبکہ راجہ فاروق قادر خان صاحب سابق وزیر اعظم جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر چکار کے حلقہ سے منتخب ہو گئے ہیں۔ لیپا کے حلقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیوان علی چغتائی صاحب کو کامیابی ملی ہے، جبکہ مہاجرین مقیم پاکستان کے نشستوں میں پر کامیابی کی جو صورتحال ہے اس میں جو جموں 1 کا حلقہ ہے یہاں سے مسلم لیگ نون کے ناصر ڈار صاحب کامیاب ہوئے ہیں۔ جموں 2 کے حلقہ سے چودھری اسماعیل صاحب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں۔ جموں 3 کے حلقہ سے احسن رضا صاحب کامیاب ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر۔ جموں 4 سے مریم جاوید صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئی ہیں۔ جموں 5 پر ذیشان علی صاحب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں، اور جموں 6 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر راجہ محمد صدیق صاحب کامیاب صدیق ہوئے ہیں۔ صاحب۔ ویلی 1 سے عمر عبدالغفار لون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں۔ ویلی 2 سے عامر شاہ صاحب کامیاب ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر۔ ویلی 3 سے سید شوکت شاہ صاحب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں۔ ویلی 4 سے یاسین لون صاحب کامیاب ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر۔ ویلی 5 سے حافظ احمد رضا صاحب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں، اور ویلی 6 سے خان عبد الماجد خان صاحب کامیاب ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر۔ یوں یہ انتخابی نتائج جو ہیں مہاجرین کی نشستوں پر جو ہے نا وہ ٹرن اوور بہت اچھا رہا۔ آزاد کشمیر کے مظفر آباد ڈویژن کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں بھی ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا۔ البتہ مظفر آباد شہر میں چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ ہنگامہ آرائی کے واقعات ہوئے، جس میں جو ہے نا وہ امن امان کا مسئلہ پیدا کر کے مختلف نتائج حاصل کرنے کی کوشش اچھا، کی گئی۔ پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے بے شمار مسلم لیگ کی کامیابی ہوئی ہے، ان کے الزامات کیا ہیں اور مسلم لیگ کی کامیابی کی کیا وجوہات ہو سکتی دیکھیں، ہیں؟ جو مسلم لیگ نون کی جو کامیابی ہے وہ میرپور ڈویژن سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور وہی اس کا تسلسل جو ہے نا وہ آگے چل رہا ہے ابھی تک۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرپور ڈویژن میں ان کی جو الزامات کی جو صورتحال تھی وہ انتخابی نتائج آنے کے بعد شروع ہوئی تھی،
ان کی توقع کے برعکس جو ہے نا وہاں سے ان کو 4 نشستیں ملی تھی مسلم لیگ نون کو جو ہے نا وہ 9 نشستیں ملی تھی. وہاں پیپلز پارٹی کا توقع تھی کہ ان کو برابر جو ہے نا وہ سیٹیں ملیں گی, لیکن 2 حلقوں میں جو ہے نا وہ اپسیٹ ہوئے اور ان کے جو امیدوار تھے بڑے مضبوط امیدوار وہ ہار گئے. جبکہ جو مظفر آباد ڈویژن ہے یہاں صورتحال جب مظفر آباد کے نتائج پر میرپور کے نتائج کا اثر ہوا تو یہاں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی طرف لوگوں کا رجحان ہو گیا اور یہاں بھی انتخابی مہم بہت اچھے طریقے سے چلائی گئی. مسلم لیگ نون کے امیدوار جو تھے وہ مضبوط امیدوار بھی تھے اور تجربہ کار بھی تھے, اور یہاں کی جو ان کی قیادت ہے اس نے بھی اچھا کردار ادا کیا. خصوصاً رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب نے یہاں مظفر آباد میں موجود رہ کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی کامیابی کی راہ مار کی. مہاجرین مقیم پاکستان کے جو حلقے ہے وہاں سے خواجہ سعد رفیق صاحب کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے 100% نتائج دیے ہیں. کوئی بھی سیٹ مسلم لیگ ہاری نہیں ہے. طارق فاروق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جب آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی 9 ماہ کی, اس وقت سے اپنی انتخابی محنت شروع کر دی تھی, ناراض لوگوں کو منا رہے تھے, گروپوں کو شامل کر رہے تھے, ٹکٹ ہم نے دے دیے, لوگوں کو بتا دیا تھا آپ امیدوار ہوں گے, جبکہ پیپلز پارٹی آخری لمحے تک نہ ٹکٹ دے سکی اور نہ کسی نے انتخابی مہم چلائی. اس میں کیا دیکھیں پیپلز پارٹی کی ناکامی کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ انہوں نے جو 9 ماہ کا اقتدار حاصل کیا, انہوں نے اس 9 ماہ کے اقتدار کو آگے اس کو طوالت دینے کی کوشش کی, اس کو لوگوں میں یہ تاثر پھیلایا اپنی جماعت کے اندر کہ یہ 9 ماہ کا اقتدار نہیں بلکہ ہم 1.5 سال تک جو ہے نا حکومت کریں گے, اس کے بعد الیکشن کروائیں گے. ایسا وہ نہیں کر سکے, مطلب حکومت ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ان ٹائم الیکشن جو آئینی تقاضا تھا اس کے مطابق الیکشن ہوئے. تو ایک ان کو یہ بڑا سیٹ بیک 9 ماہ میں وہ کارکردگی بھی نہیں دکھا سکتے, کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکے. اس کے بعد جو ہے نا ان کو توقع تھی کہ مسلم لیگ نون جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں جاری کرے گی وہ ہماری طرف آئیں گے ناراض لوگ. تو مسلم لیگ نون نے کامیاب حکمت عملی کے ذریعے ناراض لوگوں کو دوسری طرف جانے سے روک دیا اور ان کو انگیج کر لیا. تو مسلم لیگ نون کے ناراض لوگوں کا مسلم لیگ نون کے اندر ہی رہنا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی نیک شگون ثابت نہیں ہوا. اور پھر جو پیپلز پارٹی ہے اس نے چور دروازے تلاش کیے, اس نے عوام پر اعتماد نہیں کیا اپنی کارکردگی اور انتخابی حکمت عملی بنانے کے بجائے انہوں نے توقع رکھی کہ مسلم لیگ نون جو غلطیاں کرے گی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے, لیکن مسلم لیگ نون نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی جس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ملے. اس لیے مسلم لیگ نون کو واضح کامیابی پرائم منسٹر کون ہوگا؟ اب جو مرحلہ شروع ہوا ہے اس میں جو اصل جنگ ہے وہ وزارت عظمیٰ کی جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے, اور اس میں جو انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں اس میں مہاجرین مقیم پاکستان اور میرپور ڈویژن کے جو امیدواران ہیں اور جو اب مظفر آباد ڈویژن سے جو 4 سیٹیں آئی ہیں یہ فیصلہ کریں گے. اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں وزارت عظمیٰ کے 3 بڑے امیدوار ہیں. مظفر آباد سے 2 وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں جن میں شاہ غلام قادر صاحب صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب, جبکہ ساؤتھ سے جو سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون چودھری طارق فاروق صاحب وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہیں. اور اس موجودہ صورتحال میں جو سناریو ہے جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں, ان حالات کو کون سنبھال سکتا ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ ایک ذمہ دار, مضبوط اور مستحکم حکومت, ایک جاندار حکومت کی ضرورت ہے جو ایک مضبوط سیاسی بیانیے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایشوز کو حل کر سکے, مسائل کو حل کر سکے, امن امان کا سلسلہ وہ حل کر سکے, ریاست کے اندر جو انتشاری کیفیت ہے اس کو ختم کر سکے. ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ اکیلے فرد کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اگر ایک مضبوط حکومت ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ آگے بڑھے گی اور لوگوں کو اعتماد بحال کرنے کے لیے مثبت اقدامات کرے گی, اپنی ذات سے قربانیوں کا آغاز کرے گی, تو میرے خیال میں یہ معاملات جو ہے نا ایک درست سمت میں چل سکتے ہیں. وزارت عظمیٰ کا فیصلہ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ اس کے حوالے سے بہت بے چین بھی ہیں اور مضطرب بھی ہیں, اور ان کو جو اطلاعات ان تک پہنچ رہی ہیں اس کے مطابق وہ آزاد کشمیر میں ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کے لیے جو وہ سرگرم ہیں, اور مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہیں. اور توقع رکھنی چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب آزاد کشمیر کے عوام کی توقعات, خواہشات اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر ایک مضبوط اعصاب کا عمل, مضبوط اور تجربہ کار سیاسی سوچ بوجھ کا عمل, معاملہ فہم اور قوت ارادی سے جو ہے نا وہ آراستہ ایسی شخصیت کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کریں گے جو آزاد کشمیر کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر اور اچھی گورننس کے ذریعے جو ہے نا آزاد کشمیر کے عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کوشش کرے گا. آئی پی پی نے تیسرے مرحلے کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے, یہ میرے پاس ایک اطلاع ہے, اس کے بارے میں اس کی کہاں تک صداقت؟ جی آپ کی اطلاع درست ہے, چونکہ آئی پی پی ایک کاغذی سی جماعت ہے جو آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو ہے نا وہ 1 لاکھ ووٹ بھی حاصل نہیں کر سکی ہے.
میرپور ڈویژن میں ان کو تقریباً 54,000 ووٹ ملے تھے، اور مظفر آباد میں تنویر الیاس صاحب کو نیلم ویلی سے 3,000 ووٹ ملے ہیں. تو اب ان کی حالت دیکھ سکتا ہے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. یہاں ایک حلقے میں ان کے امیدوار کی پوزیشن ٹھیک ہے، لیکن یہ ووٹ جو ہے نا، یہ آئی پی پی کا ووٹ نہیں ہے، یہ ایک برادری کا ووٹ ہے، اس امیدوار کا ذاتی ووٹ بینک ہے. اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ایک خوشائند بات ہوگی، اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوتے تب بھی ان کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ ایک آئی پی پی کی جو ہے نا عزت وقار کے بحالی میں کردار ادا کرے گا. لیکن یہ آئی پی پی چونکہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی نظریاتی جماعت کے طور پر موجود نہیں تھی، ایک پریشر گروپ کے طور پر، ایک کنگز پارٹی کے طور پر اس کو لایا گیا تھا، لیکن یہ مطلوبہ نتائج نہیں دے سکی. لایا گیا تھا یا خود آئی تھی؟ خود آتی تو پہلے ٹائم موجود تھا، قیادت ہوتی کوئی ایک طریقہ کار کے مطابق منصوبہ بندی کے تحت آتے، لیکن یہ حادثاتی طور پر اس کو آزاد کشمیر میں عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اور آزاد کشمیر کے عوام نے آئی پی پی کو برے طریقے سے مسترد کیا ہے. اچھا، اس مرتبہ کو اس طرح کے بڑے انتخابی اتحاد نہیں ہوئے؟ انتخابی اتحاد کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ دو جماعتیں بڑی جو ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ مد مقابل تھی. پاکستان مسلم لیگ نون نے دیگر چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے. جمعیت العلماء اسلام کا ایک دھڑا جو ہے وہ پیر مدد سعید شاہ صاحب کی قیادت میں ان کا حصہ ہے، جبکہ جمعیت اہل حدیث اور کچھ اور جو ہے نا بریلوی مکتبہ فکر کی جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ موجود ہیں. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ اتحاد کر رکھا ہے. جماعت اسلامی نے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے نا جہاں ان کو مناسب لگا وہاں مقامی سطح پر ایڈجسٹمنٹ کی ہے، لیکن کوئی بڑا اتحاد موجود نہیں ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر، سیاسی اتحاد. چونکہ بڑی جماعتیں جو تھیں انہوں نے اتحاد کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے. جو اسمبلی بنی ہے، میں اس میں حوالے سے ایک تو ضروری بات آپ کو بتا دوں، کہ نئی جو مہاجرین کی مجھے نشستیں ہیں، ان میں مریم جاوید صاحبہ جو ہیں یہ پہلی دفعہ اسمبلی میں آئی ہیں. ناروال کے حلقے سے عامر شاہ صاحب لاہور کے حلقے سے پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں. احسن رضا صاحب احسن رضا صاحب سیالکوٹ سے پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں. یاسین لون صاحب پنڈی سے پہلی دفعہ اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور شایان علی صاحب جو ہیں یہ بھی پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں. جبکہ ناصر ڈار صاحب ذیشان صاحب جو ہیں یہ بالکل ذیشان صاحب جو ہے نا یہ بھی پہلی دفعہ آئے ہیں گجرات والے حلقے سے. ناصر ڈار تو پہلے رہے ہیں نا. ناصر ڈار صاحب جو ہے نا یہ دوسری دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں. عمر غفار لون صاحب جو ہے یہ تیسری دفعہ آئے ہیں. اسماعیل گجر صاحب بھی تیسری دفعہ آئے ہیں. شوکت شاہ صاحب آپ کے دوست ہوئے نا جی اسماعیل گجر صاحب. جی اسماعیل گجر صاحب کی کامیابی پر جو ہے نا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سید شوکت شاہ صاحب جو ہے نا یہ چھٹی یا ساتویں دفعہ آئے ہیں اسمبلی میں. احمد رضا قادری صاحب بھی جو ہے نا یہ تیسری یا چوتھی دفعہ آئے ہیں. عبد الماجد خان صاحب جو ہے نا یہ 5ویں دفعہ بھی آپ کو بہت مبارک. عبد الماجد خان صاحب کی ہم مبارکباد قبول کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. اور راجہ محمد صدیق صاحب جو ہیں یہ جموں 6 کے حلقے سے جو ہے نا یہ 7ویں 8ویں دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں. تو اس لحاظ سے مہاجرین کے حلقوں سے جموں کے حلقوں سے جو ہے نا وہ زیادہ تجربہ کار اور پرانے لوگ آئے ہیں، جبکہ ویلی کے حلقوں سے جو ہے نا کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں. تو یہ موقع ہے نئے لوگوں کو سیکھنے کا، نئی حکومت میں مثبت کردار ادا کر کر مہاجرین کے نشستوں سے جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مہاجرین کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کے اندر ایک ابہام اور ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ایک متنازع بیانیہ کھڑا کیا گیا کہ مہاجرین جو آتے ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ اہل لوگ نہیں ہوتے، یا ان کی وجہ سے جو ہے نا آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے نا مہاجرین کو دے دیا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ ان کی جو موجودگی ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں یہ ریاست جموں و کشمیر کی ضرورت ہے، مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، یہ کرپشن کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو نوکری کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ان کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی آزاد کشمیر کے فنڈز کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے اپنے کردار کے ذریعے ثابت کرنا ہے یہ سب کچھ. بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین، دوسرے مرحلے کے انتخاب ہوئے ہیں اور اس میں بھی مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک باری اکثریت حاصل کی ہے. مسلم لیگ نون ایک بڑے سیدھے سادے بیانیے کے ساتھ آزاد کشمیر میں آئی، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ آزاد کشمیر کو پنجاب کے برابر پنجاب کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں. اور پھر انہوں نے دو جو مین شاہراہیں ہیں مانسہرہ مظفر آباد منگلہ اور جو لوئر ٹوپا سے ظفر آباد تک ایکسپریس وے ہے اس کا بھی وعدہ کیا ہے. اور اسی کے اوپر انہوں نے جو مظفر آباد ڈویژن اور میرپور ڈویژن میں جو انتخاب جیتا ہے، اس کی یاددہانی کا مقصد یہ تھا کہ جاوید اقبال ہاشمی کی موجودگی میں اس بات کو آپ تک پہنچا دیا جائے کہ یہ دو اہم منصوبے اہمیت کے حامل ہیں، اور مسلم لیگ نون ان کا آزاد کشمیر کے ہم سے وعدہ کر چکی ہے. سردار ذوالفقار علی اور جاوید اقبال ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.